خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ محمد طارق سے خبریں سنیے۔ جموں خطے کے مختلف اضلاع میں محاصروں اور تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ۔ کشمیری عوام کی نسل کشی میں ملوث بھارت کو جمہوری ملک کہلانے کا کوئی حق نہیں، سیمینار کے مقررین۔ وقف ترمیمی بل کی منظوری اور سول کوڈ کا نفاذ قابل مذمت ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ بھارت نے تحقیقاتی صحافتی گروپ TRC کا غیر منافع بخش ادارے کا درجہ ختم کر دیا۔ بھارت کمبھ میلے میں بگدڑ مچنے سے 30 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ جسٹس کاٹجو کی کمبھ میلے پر 9,000 کروڑ روپے خرچ کرنے پر بھارتی حکومت پر سخت تنقید۔ سعودی عرب سڑک حادثے میں 9 بھارتی شہری ہلاک۔ بھارت کو تارکین وطن کے خلاف امریکی کریک ڈاؤن کے منفی اثرات کا خدشہ۔ بھارت کو غیر منصفانہ معاہدوں میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملہ، 10 فلسطینی شہید۔ کم از کم 3,76,000 فلسطینی غزہ پٹی کے شمال میں واپس آ چکے ہیں، اقوام متحدہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی فوجوں نے جموں خطے کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے محاصروں اور تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوجوں، پیراملٹری اہلکاروں اور پولیس نے جموں خطے کے راجوری، پونچھ، ریاسی، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا، ادھمپور، رامبن اور جموں اضلاع میں 2 درجن سے زائد مقامات پر آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر خطے کے بالائی اور جنگلاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کارروائیاں جاری ہیں۔ ان تلاشی کارروائیوں کے دوران عام لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کارروائیاں وادی چناب کے اضلاع کشتواڑ، ڈوڈا اور رامبن میں کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے محکمہ جنگلی حیات کے ڈیلی ویجرز نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈیلی ویجرز نے شدید نعرہ بازی کی اور حکام سے ان کی دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کی اپیل کی۔ مظاہرین نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ ملازمت کے تحفظ یا مناسب اجرات کے بغیر برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے قابض انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل ملازمت دی جائے۔ مظاہرین میں شامل ایک شخص نے بتایا کہ ہم جنگلی حیات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا اپنا ذریعہ معاش غیر یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار اپیلوں کے باوجود ہم حکومتی بے عملی سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج میں وسعت لائیں گے۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے کہا ہے کہ بھارت ریاست جموں اور کشمیر کے ایک بڑے حصے پر ناجائز اور غیر قانونی تسلط قائم کر کے کالے قوانین کی آڑ میں مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے اور اسے جمہوری ملک کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں کے عنوان سے سیمینار کا اہتمام جموں اور کشمیر لبریشن سیل، لا افیئر ونگ اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے باہمی تعاون سے شہداء ہال جوڈیشل کمپلیکس میں منعقد کیا گیا تھا۔ سیمینار کے مقررین میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کی کنوینر غلام محمد صفی، اسلام آباد بار کے صدر ایڈوکیٹ نعیم علی گجر، کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کر کے چیئرمین الطاف حسین وانی، قائد اعظم یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر فہد امین، کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سجاد لطیف، جموں اور کشمیر لبریشن سیل لا افیئر ونگ کے انچارج سردار ساجد محمود، ایڈوکیٹ ملک حذیفہ اور سیکرٹری بار عبدالحلیم بوٹا شامل تھے۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ غلام محمد صفی اور نعیم علی گجر نے کہا کہ بھارت نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برخلاف ریاست جموں اور کشمیر کے بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کر کے 2 کروڑ کے قریب کشمیریوں کی بنیادی حق خود ارادت کو سلب کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے قتل عام، جبری گرفتاریوں، پیلٹ گنز کے استعمال سے انہیں عمر بھر کے لیے بینائی سے محروم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر وہ عمل درآمد کا پابند نہیں، درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں بھارت نے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سیمینار میں اسلام آباد بھار کے عہدیداران اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد کے علاوہ کشمیر سینٹر راولپنڈی کے ڈائریکٹر راجہ خان افسر خان، ایڈوکیٹ نثار شاہ،
ایڈوکیٹ دلاور خان، ایڈوکیٹ وسیع طاہر، ایڈوکیٹ کامران یوسف زئی اور راجہ راشد رضا نے بھی شرکت کی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ نے مظفر آباد میں مشیر حکومت آزاد کشمیر نثارہ عباسی کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی موجودہ صورتحال، بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے، جبری گمشدگیوں، 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر دینی و ملی تنظیموں نے مشترکہ بھارتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے وقف ترمیمی بل کی منظوری اور اتراکھنڈ میں سول کوڈ کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رہنماؤں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشترکہ بھارتی پارلیمانی کمیٹی نے وقف ترمیمی بل منظور کر کے تمام جمہوری و اخلاقی اقدار اور مسلمانوں کو بھارتی آئین کے تحت حاصل حقوق کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے کروڑوں کی تعداد میں دی گئی مسلمانوں کی آراء، ان کے جذبات و احساسات کو نظر انداز اور اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے متنازع بل کو منظور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری کو انتہائی نامناسب، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکے کے مترادف ہے۔ بورڈ کے رہنماؤں نے کہا کہ ریاست اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر ایک حملہ ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ بھارت کے آئین میں مسلمانوں سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ مسلم پرسنل لا دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے، جسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت بھی تحفظ ہے۔ مسلم رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز اختیار نہیں ہے۔ یہ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم تنظیموں نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کو وقف املاک سے کھلواڑ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔